مفلسی کے دسترخوان پر ہوتا ہے معجزہ، جب آخری نوالا بھی بانٹ دیا جاتا ہے اور اگلے دن رزق خود دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے میں ہوتا ہے معجزہ، جب سالوں کی ناراضگی ایک معاف کر دو پر ختم ہو جاتی ہے۔ معجزہ سکون کا نام نہیں، معجزہ طوفان کے بیچ کشتی کا بچ جانا ہے۔ اگر طوفان ہی نہ ہو تو کشتی بچانے والی بات ہی کیا ہوئی؟ اللہ آسان راستے پر معجزے کیوں دکھائے؟ وہ تو خود راستہ ہے۔ معجزہ تو وہیں دکھائے گا جہاں انسان کے پاس اب بس کہنے کے سوا کچھ نہیں بچے۔ جہاں سارے دروازے بند ہوں وہی آسمان کا دروازہ کھولے گا۔ ہمیں سکھایا گیا مشکل آئے تو گھبرا جاؤ، رونا شروع کر دو، شکوے کرنے لگ جاؤ، یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ پر مشکل دراصل ایک سوال ہے جو اللہ تم سے پوچھ رہا ہے، بتاؤ تم مجھ پر کتنا یقین رکھتے ہو؟ یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، یہ مشکل تھی، پر وہیں سے بادشاہت کا سفر شروع ہوا۔ دیکھا معجزے کی تاریخ ہمیشہ مشکل کی تاریخ کے بعد لکھی جاتی ہے، کبھی پہلے نہیں۔ لوگ بیچ راستے میں امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، وہ کبھی جان نہیں پاتے کہ معجزہ ان سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر تھا۔ سونے کی کان میں 1 منٹ پہلے کان کن ہیرا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں۔ بیج زمین پر پڑا سڑ جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے اندھیرا بہت گہرا ہے۔ تمہاری مشکل بھی وہ اندھیرا ہے اور تمہاری دعا وہ بیج ہے، بس مٹی بنانے کے لیے پاؤں کا زور لگانا باقی ہے۔ رات سب سے گہری تب ہوتی ہے جب صبح قریب ہوتی ہے۔ تمہاری رات گہری ہے تو سمجھو فجر قریب ہے۔ اللہ تمہیں آزماتا ہے ضائع کرنے کے لیے نہیں، چمکانے کے لیے۔ سونا آگ میں نکھرتا ہے، جو چیز تمہیں توڑ رہی ہے وہی چیز تمہیں بنا بھی رہی ہے۔ پتھر تراش خراش کے بعد ستون بنتا ہے، تو کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں؟ معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں اور مشکلیں مومن کا مقدر ہیں، تو پھر ڈر کیسا؟ تم بس چلتے جاؤ لڑکھڑا کر، رو کر، پر رکنا مت، کیونکہ جس دن تم رک گئے معجزہ بھی رک جائے گا، اور جس دن تم چل پڑے فرشتے بھی تمہارے ساتھ چل پڑیں گے۔ ہم آزمائے جا رہے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ اپنے اندر ایک بڑی جنگ چل رہی ہے، اور باہر کی کشش بھی ہے۔ تھکنے لگنا سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر طغیانی میں گھرا بندہ کیسے رکے؟ مزاحمت چھوڑ دینا موت ہی تو ہے۔ ہماری روح کے مطالبات جدا ہیں جسم کے، اور دونوں کے پورا کرتے کرتے نڈھال ہو جاتے ہیں، تو کس کو ترجیح دی جائے؟ روح اصل ہے یا جسم؟ اگر روح اصل ہے اور جسم عارضی اور روح کا ٹھکانہ ہے تو روح کو پرسکون کر لینا زیادہ اہم ہوا۔ روح سکون کس میں پاتی ہے؟ نہیں جانتے تو سنو، اس کے بنانے والے کے سوالی بن جاؤ، پھر دیکھو رگ رگ میں سکون۔ اس ذات نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ دیکھے کون بہتر عمل لے کے آتا ہے۔ باقی سکون تو اس کی یاد میں ملتا ہے، یہ معجزہ ہی تو ہے۔ گویا جسم کو حسن عمل میں لگا دینا اور ہر لمحہ اس کی یاد میں مصروف رہنا ہمیں سکون دے گا۔ اس کی یاد کیا تسبیح پکڑ لینے کا نام ہے؟
یا ہر کام میں اس کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے حرکت مطلوب ہے۔ اس کے دیے راستے پر جب چاند، سورج، سیارے رواں دواں ہیں تو میرے لیے بھی اس نے کوئی راستہ پسند کیا ہے۔ یہی اسلام اس کا راستہ ہے جس کی منزل وہ خود اور اس کی رضا جنت ہے۔ بندہ مومن عافیت سے وہاں پہنچ گیا تو یہ معجزہ بھی ہے اور انعام بھی۔ نہ تھکاوٹ باقی رہے گی، نہ دکھ تکلیف، ایک پرسکون احساس احاطہ کر لے گا اور ہم سوچیں گے لو مشقت کا دن تو بیت ہی گیا، اتنی سی تو بات تھی۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہے جسے آپ معجزہ کہہ سکیں؟ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔